خلیفہ سوم داماد رسول زوج سیدہ رقیہ و ام کلثوم سبحان اللہ، جامع القرآن کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسی خصوصیات اور اعزازات اور ایسا شرف اور فضیلتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ پوری کائنات میں ان آپ کے خصوصی جو امتیازات ہیں اس میں آپ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ بے شک آپ نے سرنامہ کلام میں جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سخاوت کے حوالے سے فرمایا، تو آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ ہر جمعۃ المبارک اللہ رب العالمین کی راہ میں غلام خرید کر آزاد کیا کرتے تھے، اور کبھی اگر کسی جمعے میں آپ کو یہ آپ کے معمول میں فرق آ جاتا تو پھر اگلے دن جا کر اس کی قضا فرماتے تھے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اتنا مال عطا فرمایا، اور اس پر غنا کا جو ایک سلسلہ تھا، بلکہ اگر ہجرت کے موقع پر ہم دیکھیں تو مکہ المکرمہ میں آپ کا سارا مال رہ چکا ہے، اور آپ کے رشتہ داروں نے راستہ روک کر آپ سے کہا کہ اگر جانا ہے تو سارا مال یہیں چھوڑ کے جانا پڑے گا، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مال اللہ تعالیٰ ایمان کے صدقے میں اور عطا فرما دے گا، لیکن اگر مال کی وجہ سے یہاں رک گئے تو خدا نہ خواستہ وہ جو سختیاں ہیں، مصائب و آلام کا سلسلہ ہے، وہ برداشت نہ کر پائیں اور اس کیفیت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، تو وہ سارا مال مکہ المکرمہ میں آپ چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینہ منورہ میں تشریف لاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے اور آپ نے جو تجارت فرمائی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اتنا مال عطا فرمایا کہ آپ نے پوری زندگی خرچ کیا، اللہ رب العالمین نے اس میں کسی قسم کی کمی نہیں لائی۔ جیش العسرہ کے موقع پر جب مال کے لیے حضور نے تاکید فرمائی کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو اب ہر مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوتے، ترغیب دیتے، صحابہ اکرام کو تاکید فرمائی جاتی کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سید عثمان غنی حاضر ہو کر کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، رسول اللہ میری طرف سے اتنا مال، 100 اونٹ، اور کیفیت یہ ہو گئی۔ ایک موقع پر کہتے ہیں کہ جب حضور نے آخری مرتبہ جب خطبہ ارشاد فرمایا، ترغیب دی، اب میں اپنی حالت جانتا ہوں کہ میرے پاس اتنے اونٹ نہیں ہیں، اتنا ساز و سامان نہیں ہے، لیکن مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بغیر کچھ پیش کیے حضور تشریف فرما، حضور بیٹھ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا جواب نہ دیا جائے، آپ کے حکم کا جواب نہ دیا جائے، جو تاکید و ترغیب ہے اس کا جواب نہ دیا جائے۔ تو آپ فرماتے کہ میں نے اللہ پہ توکل اور بھروسہ کر کے حضور کی بارگاہ میں پھر عرض کیا، رسول اللہ میری طرف سے اتنا مال پیش ہے، میں اتنا اونٹ بما ساز و سامان آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم غزوے سے واپس آئے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، ایک سودا ایسا تھا کہ جس کا نفع اتنا امید نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ اتنا نفع عطا فرمائے گا، لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری سوچ سے بڑھ کر اس سے زیادہ نفع عطا فرمایا جو جہاد سے جانے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا اسی لیے غنی ہے، سید الاسقیاء ہے، بلکہ فرمایا گیا سید الاسقیاء بعد الانبیاء، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی سخاوت کا جذبہ آپ کو عطا فرمایا کہ کبھی بھی ضرورت پڑتی ہے، چاہے وہ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ابھارا، تاکید فرمائی، ترغیب دی کہ کون ہے جو اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے گھر کے لیے زمین خرید کر اس میں شامل کرے اور اللہ سے اپنے لیے جنت حاصل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ تو کبھی بھی مال کی وجہ سے ضرورت پڑتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال ہے، اپنی جان قربان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کسی بھی طور پر اگر ضرورت پڑتی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ اکرام کی فہرست میں ہے کہ جو ہمیں کسی بھی خدمت کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور کسی بھی قربانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں پیش نظر آتے ہیں۔